جو انسان کامیاب بنایا جاتا ہے اسے 5 منٹ پہلے بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کامیاب ہونے والے ہیں، اور جو انسان ایمان اور عمل کی محنت کو چھوڑ کے مال اور سامان کی محنت کو کرتا ہے اسے بھی 5 منٹ پہلے تک نہیں پتا چلتا کہ ہم برباد ہونے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل، اللہ نے جب حکم دیا ان کو بستی خالی کرنے کا کہ چلو نکلو چھوڑو، تو جب یہ نکلے تو اللہ نے ان کے یقین کو بنانے کے لیے امتحان لیا، حالات ڈالے کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے، فرعون بنی اسرائیل۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو مسئلہ بگڑ گیا، کیونکہ آگے سمندر ہے، نکلنے کا کوئی دریا ہے، دریا سے گزرنے کا کوئی راستہ نہیں، اور پیچھے فوج ہے دشمنوں کی۔ تو 5 منٹ تک انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہمیں اللہ کامیاب کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام نے لگ بھگ 25 سال کلمہ و نماز سکھلایا تھا، کلمے و نماز پر جن کی زندگی کو اٹھایا تھا، اور وہ لوگ جو مال اور سامان پر محنت کرنے والے تھے۔ میں حکومت کا بادشاہ اور اس کی بڑی سی فوج، اس مردود کو بھی 5 منٹ پہلے نہیں پتا تھا کہ ہم تباہ ہونے والے ہیں۔ ارے معلوم تھا وہی دریا ہے، اسی سے ان کو گزارا ہے، اور اسی میں ان کو یہ اللہ نے واضح کیا کہ دیکھو ایمان اور عمل والوں کو ہم کس طرح سے کامیاب کرتے ہیں، اور جن کا روح، جن کی محنتیں مال و سامان پر ہیں، اللہ انہیں ناکامیاب کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے موقع دیا، ایمان کو سیکھنے کے لیے نکالا۔ اس راستے میں نکلنے کے بعد شروع سے بات کہی جا رہی، اپنے آپ کو اس بات کے لیے سمجھاؤ اور اپنے آپ کو اس بات کے لیے متوجہ کرو کہ ہم ایمان کو سیکھنے نکلے۔ کیا کرنے نکلے؟ اگر ہم و آپ اپنے آپ کو سمجھا لے گئے تو اللہ کی قسم پھر یہ کائنات اور اس کائنات کے اندر سے ہمارا گزرنا اور چلنا اور رہنا یہ سب آسان ہے۔ اور اگر اس بات کو ہم اپنے آپ کو نہ سمجھا پائے کہ اللہ نے ایمان سیکھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو نکالا ہے، اور ہم دوسروں کی فکر میں اور دوسروں کے اس میں پڑے رہے، تو اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ نکلنے پر نہیں آئے گا ایمان کہ آپ اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے نکل آئے ہو تو آپ کو وہ ایمان دے دے، ایسا اللہ کا ضابطہ نہیں۔ یہاں والوں کا تو ضابطہ ہے کہ آپ اگر 5 سال 7 سال MBBS کا کورس کر لو تو وہ 7 سال کے بعد آپ کو ڈگری کیا کریں گے؟ ہاں پکڑا دیں گے یہاں۔ لیکن اللہ کا ضابطہ نہیں کہ آپ 4 مہینے نہیں 4 سال لگا لیں۔ اللہ کا ضابطہ نہیں کہ وہ ایمان آپ کو دے دیں، کوئی ضابطہ نہیں کہ آپ نکال آئے تو آپ کو ایمان مل گیا۔ تو اس لیے اس راستے میں جو محنت جو مجاہدہ کرایا جا رہا ہے، اجتماعی اعمال میں آپ کو جوڑا جا رہا ہے اپنی نفس پر قابو پانے کے لیے، اپنے عملوں کو درست کرنے کے لیے، یہ سارا کا سارا مجاہدہ، ساری کی ساری محنت، سارا کا سارا تھکنا اس لیے اپنے آپ کو سمجھا لے جاؤں کہ وہ جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، وہ جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ایمان، اسے ہم سیکھ کے اللہ سے مانگنے اور دینے کے لیے نکلے۔ کیا کے لیے نکلے؟ اپنے آپ کو سمجھانے۔ اب رہی بات یہ کہ ایمان ہے کیا؟ ایمان ہے کیا؟ ارے ہے نا یہی بات، ایمان 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 کیا ہے؟ اس کے آگے بات بڑھے گی تو صاحب ایمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اگر مان لو پتہ بھی ہوا کہ ایمان کیا ہے، اول تو ایمان معلوم نہیں، اگر معلوم ہے تو اتنا معلوم ہے کہ یہ کلمہ جو ہے یہ ایمان ہے، جو ہم نے پڑھ لیا بس آ گیا، پڑھ لیا تو ہم نے پڑھ لیا، دکان آ گئی، پڑھ لیا کار آ گئی، آپ نے سن لیا دکان، آپ نے سن لیا ہوائی جہاز مل گیا، آپ کو آ گیا۔ کیا ہے یہ؟ ایک بول ہے، کیا ہے یہ؟
ہاں تو اگر ہم اس دھوکے میں اپنے آپ کو چلا رہے ہیں کہ صاحب ہم کو تو کلمہ آتا ہے، تو کلمے کے بول آتے ہیں، کلمے کا مفہوم آتا ہے، کلمہ کہاں ہے؟ لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ اور لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ ہر نبی کے ذریعے سے اپنے بندوں کے پاس اللہ نے جو یہ بھجوایا، یہ بول جو بھجوائے ہیں، تو آخر کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ بول ہے کیا؟ اس کے مطلب کیا ہے؟ لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ اور اس لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے بولنے سے ملنے والا کیا ہے؟ یہ تو پتا ہو، اس سے ملے گا کیا؟ خالی بولنے سے کیا پا جاؤ گے آپ؟ دکان دکان دکان، دن رات تسبیح آپ پڑھتے رہو، مل جائے گا۔ تو کلمہ آپ دن بھر رکھتے رہو، اس کے مفہوم کو بیان کرتے رہو، مل گیا آپ کو۔ تو سب سے پہلے تو کلمہ سمجھنا پڑے گا کہ ہے کیا، جس پر محنت کے لیے اللہ نے نکالا۔ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بول کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے ساری کامیابی، ساری کامرانی جب ان بولوں کے ساتھ طے کی ہے، تو یہ بول آخر ہے کیا؟ اور یہ بول اس کا مطلب کیا ہے؟ تو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے ہر زمانے میں ہر نبی پر یہ بول نہیں بدلے، شریعت بدل دی، کسی کو شریعت دی، کسی کو نہیں دی، لیکن یہ تو جس چیز کو ہم حاصل کرنے کے لیے، جس چیز پر ہم محنت کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر یہ نہیں سمجھے تو وقت تو لگ جائے گا۔ لا الہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہلا دیں گے، بول نبی کے پاس بھجوا دیں۔ یہ نبی ہمارے بندوں کے سامنے اس بات کو کہیے، لا الہ کہ اس کائنات کو ہم نے بنایا ہے، اس کے خالق ہم ہیں، مالک ہم ہیں، رازق ہم ہیں، بنایا امتحان کے لیے۔ ان سے بول دیجئے، ان سے کچھ نہیں ہوتا، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ لا الہ بنانے والا کہہ رہا نہیں ہوتا، تو جب بنانے والا کہہ رہا نہیں ہوتا تو ہم اپنی عقل و اپنا دماغ اگر لگاویں تو اور جگاڑوں سے کچھ ٹھیک کر دیں، اپنی جگاڑ سے، جگاڑ میں تو ہم لوگ ماہر ہیں الحمدللہ۔ کیوں لائے ہم اسپیکر بیان سننے کے لیے، اور ہم نے اپنی جگاڑ لگا کے اگر اس اسپیکر کو مائک بنا دیا تو ہم سوچے ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے تیر مار دیا۔ تو کیا تیر مار دیا؟ تم نے کیا تیر مار دیا؟ تو اس نے بنایا اور وہ کہہ رہا نہیں ہوتا، اور ہم اس میں کھوپڑی لگاویں، دلاؤ جگاڑ فکر کرنے کی نہیں ہونے لگے، اور اللہ دکھا بھی دے ہوتا ہوا، ہم کہا واہ ہوا واہ ہوا۔ تو اس کلمے کے ذریعے سے اللہ نے ہر زمانے کے اندر اپنے بندوں کو، یہ جو کلمے کا پہلا جز ہے لا الہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی جی ہمارے بندوں کو اس تمام کائنات سے آپ مایوس کریے، نا امید کریے۔ کیا کریے؟ کیا کریے؟ ہاں، اس لیے نبیوں کا کام ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کے علاوہ سے مایوس کرنا۔ کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ مایوس کرو، ہر چھوٹی بڑی شکل سے مایوس کرنا۔ اس کو مایوس کرانے کا جس کو بھی ایمان چاہیے اس کو اس حکم پر آنا پڑے گا، یہ پہلا حکم ہے، ہاں اسے اپنی زبان سے کہنا پڑے گا۔ جس کے پاس جاوے اس کو مایوس کراوے اس پوری کائنات سے، اور اس کا مایوس کرانا اپنی ذات کے لیے ہو۔ ہمارے کام میں مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ کام اپنی اصلاح، اپنی تربیت واللہ کے قرب کے لیے ہے، کے لیے ہاں اس کو مایوس کرانے کا مطلب اپنے آپ کو مایوس، اس کی نیت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مایوس کرانے کے لیے، مایوس ہم کو کرنا ہے، محنت کہاں کرنی؟ چاول ہم کو چاہیے، محنت کہاں کرنی؟ پیسہ ہم کو چاہیے، محنت کہاں کرنی؟ کیوں بھائی؟ پھل ہم کو چاہیے، محنت کہاں کرنی؟ اتنی سی بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کرے اتنی سی بات سمجھ میں آ جاوے کہ لوگوں کو اللہ کے علاوہ سے مایوس کرانا کائے کے لیے؟ ہم کو ایمان لانے کے، ہمارے اندر اللہ وہ چیز دے ہوئے۔ ایمان ایک نور ہے، کیا ہے؟ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا نور ہے، جو عرش اللہ کی ذات سے نکل کے براہ راست آتا ہے۔
اور کہاں آئے گا؟ انسان کے دل میں آئے گا. کہاں کا ہے؟ ہاں، اس کو چاہے ہدایت کا نور کہہ لو چاہے ایمان کا نور کہہ لو، یہ اس کا نام ہے ایمان. اس نور کا نام ہے ایمان. کائے کا نام ہے؟ ہاں، جیسے کار، جو بولا ہے اس کا نام نہیں ہے کار، جو سنا ہے اس کا نام نہیں ہے. کار کی ایک حقیقت ہے، اس میں 4 ٹائر ہوں گے اور سیٹ ہوگی اور اسٹیئرنگ ہوگی اور اس میں انجن ہوگا، اس کا نام ٹائر. چاہے باڈی ہو چاہے اوپر کی باڈی ہو چاہے نہ ہو. تو یہ ایمان، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا وہ نور ہے جسے ہدایت کا نور کہتے ہیں، جسے حاصل کرنے کے لیے اللہ نے محنت کو شرط بتایا. محنت کرو اس کو حاصل کرنے کے لیے. کیا محنت کرنی؟ اللہ کے علاوہ سے مایوس ہونا. جب اللہ کے علاوہ سے ہم بول بول کے مایوس ہو رہے ہوں گے، جیسے ابراہیم علیہ السلام وہ مایوس ہوئے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نہ ایمان کو جانتے تھے اور نہ علم کو جانتے تھے. نہ ایمان کو جانتے تھے نہ علم کو جانتے تھے، لیکن جب ایمان کے لیے اور اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا اور جب ہر چیز کا انکار کرتے چلے گئے اور لوگوں کو مایوس کراتے چلے گئے تو کیا ہوا؟ ہر چیز کا انکار، اماں سے لے کے اور جبریل تک انکار. تو کیا ہوا؟ جب سب سے مایوس ہو گئے تو اللہ نے وہ نور دے دیا. کیا دے دیا؟ اب نور ان کی زندگی میں آیا. وہی سورہ آنان کی آیت نمبر 122 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم و ترجمہ یہ ہے کہ ایک شخص جو پہلے مردہ تھا اور ہم نے اس کو کیا دے دیا؟ نور دے دیا. اب اس نور کے ساتھ میں وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا اور پھرتا ہے تو بھلا یہ بدحالی میں جو پڑے ہوئے لوگ ہیں یہ اس شخص کے برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن تمام علماء کا اس پہ اتفاق ہے. یہ قرآن کریم کی آیت اللہ نے عام انسانوں کے لیے بیان کی، خالی عمر رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں بیان کیا. اس میں سب داخل ہے، سب کے ساتھ یہی معاملہ ہونے والا ہے. لیکن راستہ اللہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ایمان کے سیکھنے کا وہ ابراہیم علیہ السلام والا دیا ہے. ہمارے نبی کو بھی دیا، اس راستے سے ایمان کو سیکھیے اور صحابہ کو سکھلائیے. تو ہم نکلنے کے بعد کتنا مایوس ہوئے یہ ہمیں ٹٹولنا پڑے گا، ہمیں پتہ کرنا پڑے گا. مایوس ہونا پہلی شرط ہے. لا الہ کو بولنا، اس کو سمجھانا، یہ پہلی شرط ہے. الا اللہ اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ مایوس ہوگے تو اللہ ہی کا یقین آئے گا، اس میں آپ کو لانے کی ضرورت نہیں. الا اللہ پر محنت نہیں ہے، لا الہ پر محنت. مایوس ہونا امید ہونے کے لیے. اب آپ مایوس ہونا امید ہو گئے، آپ کا ذہن بن گیا. اب یہ کیسے آئے گا؟ وہ نور جو آنے والا ہے، جس نور کے آنے پر عمل سے ہوتا ہوا دکھائی پڑتا ہے اور نور کے نہ ہونے پر چیزوں سے ہوتا ہوا دکھائی پڑتا ہے. مولانا کا بیان ہے کہ جب ہدایت کا نور آتا ہے، جب خدا کسی کے جسم کے اندر ہدایت کا نور داخل فرماتے ہیں، اسے خدا کے حکم کو پورا کر کے کامیابیاں نظر آتی ہیں. جس طرح جو ذلیل انسان ہے، جس کے اندر ضلالت ہے، جس کے اندر اندھیرا ہے، اس کو مال سے، چیزوں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اسے مسئلے کائے سے حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے؟ چیزوں سے. تو اس کو مال پہ اطمینان ہوگا، سامان والے کو سامان پر اطمینان ہوگا، حکومت والے کو حکومت پر اطمینان ہوگا، اور ایمان والے کو کائے پہ اطمینان ہوگا؟ حکم پر اطمینان ہوگا. کائے پہ اطمینان ہوگا؟ کہ یہ حال آیا ہے، خدا نے یہ حکم دیا ہے، ابھی حکم پورا کریں گے، ابھی کام بنے گا. اب صحابہ کی، انبیاء کی، اولیاء کی زندگی اٹھا کے دیکھو. اب یہ نور ہمیں ملے گا نماز کے راستے. کہاں ملے گا؟ صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو آپ. نور نماز کے راستے سے آئے گا. ایمان جو آئے گا وہ کیسے آئے گا؟ جب ہر مسئلے کو آپ نماز کی طرف، نماز سے جوڑو گے. بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام محنت کراتے رہے خدا کی ربوبیت کو، اس کی قدرت کو، اس کے غیبی خزانے کو سمجھاتے رہے اور ہر مسئلے میں نماز کو بتلاتے رہے. اب جب کلمے و نماز پر بنی اسرائیل نے محنت شروع کی تو فرعون اور وہ قبطی لوگ جن کے یہ غلام تھے، جن کے یہاں یہ مزدوری نوکری کرتے تھے، انہوں نے ان کو مارنا شروع کیا. انہوں نے ان کے اوپر الزامات لگانے شروع کیے. انہوں نے ان کی عورتوں کے ساتھ غلط سلوک کرنا شروع کیا. اب یہ بے حال و پریشان ہے.
اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کسی کے پاس نہ جاؤ، کسی کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس مزدوری نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے نماز دی ہے، نماز سے مسئلہ حل کراؤ، یہ اللہ نے کہا ہے۔ یہ اللہ اے نبی جی، اے موسیٰ، ان سے کہیے کہ اگر یہ ہم پر بھروسہ کرتے ہیں تو کائے پریشان ہو رہے، نماز پہ لگائیے، کائے پہ لگائیے۔ ابھی شریعت نہیں دی، ابھی شراب سے نہیں روکا ہے، ابھی جوئے سے نہیں روکا ہے، ابھی سود سے نہیں روکا ہے، جو وہاں کیا ہے نا وہی امام الانبیاء نے یہاں مدینے مکے میں کیا، کسی چیز سے نہیں روکا۔ کلمہ و نماز، نماز بناؤ، کلمہ ہو بنوا دیا۔ شریعت تو بعد میں ملی، 40 سال کھلانے کے بعد اللہ نے شریعت دی۔ کب دیے؟ حرام حلال 40 سال کھلانے کے بعد جب آسمان سے منتظر کرا دیا تب بتلایا ہے۔ ابھی کئی چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں، کلمہ اور نماز۔ تو جب ہر ضرورت کو انہوں نے نماز سے جوڑا ہے، جب بنی اسرائیل نے ہر ضرورت کو نماز سے جوڑ دیا تو اللہ نے کیا کر کے دکھلایا؟ کیا کر کے دکھلایا؟ یہ صحت ماہی شکر فرماتے تھے اس محنت کو آؤ، اس کو سمجھو، اس کو کرو، پھر تمہیں وکیلوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، پولیس کے پاس چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ججوں کے پاس جانے کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جج کے ہاتھ سے جو قلم چلے گا اسے چلانے والے اللہ ہیں، اس کے چلانے والے اللہ ہیں۔ جو تم اللہ سے کہو گے اللہ وہ کر کے دکھاویں گے، جج کے ہاتھ سے آرڈر کر کے دکھلاؤں گے۔ ایسی زندگی اس کے لیے اللہ نے نکالا تھا کہ تمام کائنات کی محتاجگی سے نکل آئے۔ لیکن جس نماز سے مسئلہ حل ہوگا اگر اس کو ہم اس پر نہ آئے تو یہ ہماری نماز سے مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ اس کے لیے اللہ نے پھر ہمارے بڑوں کے ذریعے سے پھر ہمیں تیسرا نمبر دے دیا، علم اور دھیان کا۔ کیا دے دیا؟ علم اور دھیان۔ لمبے چوڑے علم کی ضرورت نہیں، ماہی صاحب فرماتے تھے ہماری اس محنت میں لمبے چوڑے علم کی ضرورت نہیں ہے، چکر میں نہ پڑو۔ آپ سلائی کا کام کر رہے ہو، آپ کو بڑھائی کے علم کی ضرورت نہیں، آپ کو ڈاکٹری کے علم کی ضرورت نہیں، آپ کو گرل کے علم کی ضرورت نہیں، یہ ویلڈنگ کیسے کرتے ہیں، لوہا کیسے کاٹتے ہیں، اس کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ آپ سلائی کا کام سیکھ رہے ہو، سلائی کے کام کے بارے میں لگو تو آپ کلمہ نماز سیکھنے کے لیے نکلے ہو، آپ کو کسی علم کی ضرورت نہیں۔ حضرت فرماتے تو 2 لائن کا علم چاہیے۔ کئی لائن کا؟ کئی لائن کا؟ 2 لائن کا، کہ نماز میں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہو اس کا علم، اور اس سے کیا کہہ رہے ہو اس کا علم۔ مطلب یہ کوئی لمبا چوڑا علم ہے، اور ورنہ علم کے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا جس چیز کی ضرورت ہو اس کا علم حاصل کرو۔ علم تو سمندر ہے، علم کیا ہے؟ کتنا علم حاصل کر لو گے آپ؟ موسیٰ علیہ السلام جیسا بڑا نبی، پوری شریعت کا تشریعی علم ان کے پاس، اور یہ بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف سے جو باتیں نازل ہوئی تھی یہ اس کو سنا رہے تھے۔ مجلس ختم ہو گئی، ایک آدمی نے کہا ہے اللہ کے نبی اس زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ یعنی اللہ کی منشا کو جاننے والا اس دنیا میں سب سے بڑا کون؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا اپنے بارے میں کہ ہم اللہ کو یہ بات ناگوار دی، ان سے زیادہ تو جہاں 2 دریا ملتی ہیں وہاں پہ ایک سکتے ہیں، ان سے زیادہ تو علم اس کو ہے۔ اور وہ کون تھے؟ حضرت خضر۔ لمبا واقعہ، مختصر یہ کہ خضر علیہ السلام سے ملے اور کہنے لگے میں آپ کے ساتھ رہوں گا، علم سیکھنے کے لیے رہوں گا۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو آپ، ہم نہیں رکھیں گے اپنے پاس۔ کیا کیا؟ نہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی عاجزی کی، بڑی منت سماجت کی، تو تیار ہو گئے، لیکن اس شرط پہ تیار ہوئے کہ ٹھیک رہ تو سکتے ہو لیکن ہم سے کوئی سوال نہ کرنا، ہم جب کوئی چیز بتا دیں تو جان دیں، تو سوال ہم سے نہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام اس پہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک علم حاصل کرنا ہے بھائی، اللہ کی منشا کو جاننا ہے، علم کہتے ہیں اللہ کی منشا کو۔ تو کہہ لگے چلو، لیکن وہ جو 3 سوال تم نے ہم سے کیے ہیں اس کا جواب سن لو، ساتھ میں تو ہم نہیں رکھیں گے، جواب سن لو۔ تو مختصر کر کے کہ وہ جو کشتی میں ہم نے نئی کشتی میں چھید کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ بغل کے علاقے کا جو سردار ہے، جو ذمہ دار ہے، جو بادشاہ ہے، اس نے اعلان کر رکھا ہے کہ جب کوئی نئی کشتی دیکھو تو اس کو پکڑ لاؤ، نئی کشتی لے لو، جس کشتی میں نقص نہ ہو اس کو اپنے کارکنوں سے کہہ رکھا ہے کہ وہ ضبط کر لو۔ کیا کر لو؟ ہاں وہ ہماری، تو ہم نے اس میں سوراخ کر کے اس کو کیا کر دیا؟ نقص پیدا کر دیا۔
اب اس کی کشتی، وہ جو جوان لڑکے، وہ جو نابالغ لڑکے کو ہم نے چیرا اور وہ جو ختم ہوا اور جو اس کو مارا، وہ اس لیے مارا کیونکہ یہ بڑا ہو کے کفر کرتا۔ تکوینی علم ان کو کیسے معلوم بڑا ہو کے کفر کرتا؟ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم ہو سکتا ہے؟ ارے معلوم ہو سکتا ہے، اللہ نے تو بتایا ہوں۔ چل گئی اس لیے مارا کہ یہ کفر پہ مرتا۔ اور تیسری بات، یہ دیوار جو سیدھی تھی یہ اس لیے کی کہ اس دیوار کے نیچے اس کے یہ یتیم بچے یتیم ہیں اور ان کے والدین نے اس دیوار کے نیچے جو ان کے پاس سرمایہ تھا، مال و دولت، وہ اس میں گاڑ دیا ہے، دیوار کے نیچے گڑا ہے۔ ابھی دیوار گر جاتی ہے، نابالغ بچے ہیں، بستی والے دیکھ لیتے نہ جانے کون اٹھا لے جاتا، تو ہم نے دیوار اس لیے بنا دی کہ جب یہ جوان ہو جائیں گے اور پھر گرے گی تو یہ ان کی دولت، ان کے والدین وہ انہیں کے ہتھے لگ جائے گی۔ یہ پورا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ختم۔ اب اس پورے واقعے کے بعد اللہ اسی واقعے میں ایک طرف ہمیں تمہیں بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ اسے یہ تو ہوا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، ہمارے تمہارے طرف کیا اشارہ؟ قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ کہہ رہے ہیں جب یہ دریا پار کر رہے تھے ناؤ سے تو ناؤ پر ایک چڑیا آئی۔ کیا آئی؟ اور وہ چڑیا ناؤ پہ بیٹھی اور اس نے پانی میں ٹوٹ ماری اور ٹوٹ مار کے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد وہ پھر اڑ گئی۔ کیا ہو گئی؟ تو موسیٰ اور خضر سے بیان فرما رہے ہیں اللہ پاک کہ تم دونوں کو جو ہم نے علم دیا ہے نا، کتنا؟ جتنا وہ چڑیا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے کہا جاتا ہے علم سمندر ہے، اس کے چکر میں نہ پڑو، اپنی ضرورت کی چیزیں پکڑو۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کل میں نماز دوسری کا علم لو، اور آسان کر دیا۔ کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے اور کس کو اس سے کیا کہہ رہے؟ اب اتنا وقت ہو گیا، اتنا سفر ہو گیا، اپنے آپ سے پوچھو، جان مال اپنا لگا دو۔ ترغیب دی جا سکتی ہے، لاگو وہ بات آپ پر تھوڑی نہ کرائی جاتی۔ آپ اپنے آپ سے پوچھو کس عظمت کے ساتھ آ رہے ہو، نیت باندھ رہے ہو، اور جو اللہ اکبر کہہ کے اور جو قرآن و سورتیں اور تسبیحات اور تحیات اور دعائے مسورہ اور درود شریف کہ اللہ سے کیا کہہ رہے ہو، کتنا اس کو جانا، کتنا اس پر محنت کی، تو ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک لے۔ ہر ایک جھانکنا چاہیے نا، جھانکنا چاہیے۔ جب ہم اپنی جان مال لگا رہے اپنے بیوی بچوں کے چھوڑ کے، تو جھانکنا چاہیے نا، حق ہے یا نہیں؟ تو جھانک لیں تو ابھی پتہ چل جائے گا۔ تو ایک یہ دو لائن کا علم، اور دوسرا اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز کا عمل کرنا، اللہ کو۔ اور آخری درجہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کا خیال۔ اب اس کا بھی اپنا محاسبہ کر لیں اور جھانک لیں۔ اگر یہ نماز بنا لی، حضرت فرماتے تھے یہ دو چیزیں والی، کئی چیزوں والی؟ علم اور دھیان والی۔ جو کہہ دو گے اللہ کر کے دکھلا دے دیں گے، جو کائنات سے بے نیاز کر دیں گے آپ کو، اور حکم کا محتاج بنا دیں گے۔ جہاں حال آئے گا حکم کی طرف بھاگ آؤ گے۔ تو جھانک لیں، اگر ہمارے اندر یہ ہے، یہ چیزیں آ گئی ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے دیا ہے۔ ہمیں محاسبہ کر کے اگر ایسا بن جاویں گے، خدا کی قسم یہ پوری کائنات خدا قدموں کے اندر ڈال کے دکھا دیں گے۔ اور اگر نہیں میرے دوستوں بزرگوں، تو ایک بیڑی کے لیے بھی پھر کما کے لانا پڑیں گے، اور یا پھر لوگوں کے آگے سوال کریں گے۔ سوال بھی حرام، اور ایمان کا نور حاصل کر کے جو کما کے لا رہے ہو وہ بھی ناپاک۔ ہاں، جملہ ناپاک کا استعمال کرنے نظر کے بیان میں۔ تو اب یہ فیصلہ کرو، بتاؤ کیا کرنا ہے انشاءاللہ۔ کیسے سیکھیے؟ سلفاظ کھاؤ، طور سے آ جاؤ، اور آسانی والا راستہ تسکیل والا ہے۔ کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو تیار، یہ کسی کی جوڑ دبا یار اپنا جان اپنا مال لے کے آئے، اور بالکل سچ بات ہے، اللہ نے آپ کو جو جان مال دیا تھا وہی لے کے آپ آئے۔ تو یہاں کسی کا حکم تھوڑی نہ چلے گا کہ کسی کے حکم دینے سے آپ کرنے لگو، نہیں کرنے لگے۔ جب تک اپنے آپ کو نہیں تیار کرو گے ان نعمتوں کے اپنے اندر لانے کے لیے، آپ اگر اپنے آپ کو تیار نہیں کرو گے تو کوئی نہیں لا پاوے۔ امید تو ترغیب دے گا، آپ کیا دے گا؟
باقی تیار تو آپ کو کرنا ہے۔ اس کے لیے جو پچھلا وقت ہمارا گزرا ہے کیسا گزرا ہے یہ ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے اندر جھانک لے، پتہ ہو جائے گا کیا کیا۔ ایمان کا نور حاصل کرنے کے لیے کیا کیا، نماز میں اللہ کا دھیان آوے، اس علم کے ساتھ نماز ہماری ہو جو ہمارے بڑوں نے بتلایا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا، جھانک لو پتہ ہو جائے گا، جھانک لے پتہ ہو۔ پھر یہ رونے کی بات تھوڑی نہ ہے، گئے تھے وہ ملاقات نہیں ہوئی، وہ چلا گیا، وصولی تو دے دی لیکن وہ سمجھا چندہ دیا، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ یوں انگلی کر دیا ہے تو سورج رکا ہے، یوں انگلی کیا ہے تو ابراہیم پاک رحمۃ اللہ نے جو واقعہ بیان کیا کرا تو نا، یہی صدقات کے اندر دوسرا واقعہ کیا، بڑے شوقے نے وہ کھانا کہہ دیا تو کھانا اترا ہے، اور دوسرا واقعہ ہاں یہی صدقات میں ہے۔ یہ آ رہے تھے مدینے سے چلے جا رہے تھے، نوجوان تھے، غالباً ان کی عمر 17 سال کی تھی، کتنی دیر کی؟ 17 سال کی، ایک آدھ منٹ بڑھ گئی ہے کیونکہ دسترخوان لگ چکا ہے، 17 سال کی عمر رہا ہے، یہ مدینے سے نکل لے رہے ہیں، بڑھیا کرتا پہنا ہے، اس زمانے کے سب سے مہنگا کپڑے کا کرتا، اور جوتے ہاتھ میں، ایک لکڑہارا وہاں لکڑی کاٹ رہا تھا، اس نے دیکھا تو اس نے سوچا یا تو یہ لڑکا جو ہے یہ اس کا دماغ کم ہے، اتنا مہنگا کرتا اور جوتے ہاتھ میں، اور یا تو پھر یوں جوتے ہاتھ میں ہی وجہ سے یوں کرتا یوں چرائے کے لے کے ہوا ہے۔ تو انہوں نے ابراہیم خواص کو اس لکڑہارے نے آواز دی، اے رک رک گئے، چل کے کرتا اتار ورنہ دیکھ یہ کلاڑی، تو کہنے لگے اللہ کی پناہ میں ہو جا، وہ پھر نہیں مانا، وہ پھر دکھائی کلاڑی اور ان کی طرف بڑھا، تو ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ پہ کھڑے کھڑے انہوں نے یوں کیا، کیا کیا؟ یوں ان کا یوں کرنا، اس کی دونوں آنکھ اس کے جسم سے نیچے گر گئی، کیا گر گئی؟ کہاں گر گئی؟ ہاں اس اللہ کی طرف بلانے آئے ہیں ہم، اس اللہ کو اپنے اندر لانے کے لیے آئے ہیں، یوں کیا تھا، آنکھ دونوں بات۔ مسجد نبوی میں ایمان کا حلقہ چل رہا تھا، یہ نابینا بھی وہاں بیٹھے تھے، تو جب حلقہ ختم ہو گیا، ختم ہونے والا تھا، تو انہوں نے کہا بھائی رکے رہو، ایک بات ہماری بھی سن لو، تب دعا پڑھاؤ، تو سب ساتھی متوجہ ہوئے، تو انہوں نے کہا دیکھو میں پیدائشی نابینا نہیں تھا، پھر انہوں نے اپنی کارگزاری بتائی کہ ہم یہیں رہنے والے تھے، لکڑی کاٹنے جاتے تھے، کاٹ کے لا کے بیچتے تھے، یہ معاملہ ہوا، تب سے ہم نابینا ہو گئے۔ تو اگر ہم نے محنت کر لی اپنے اوپر، بنا لے گئے اللہ سے مانگ کے، ہمیں کوئی مسئلہ حل نہیں، اٹکے والا ہے دنیا، جی کہہ رہا نہیں کہہ رہا، جھکیو اپنے اندر انشاءاللہ، کرنا ہے محنت، کس کے اوپر؟ تو محنت اپنے اوپر کرنی، کودنا کہاں پڑے گا، لیکن سوئے وقت آ جی ہے تب، رات میں عیسیٰ کے بعد جو محنت کرنے کا میدان ہے، 10 بجے تک کی یہاں ملاقاتیں ہو جاتی، وہ عیسیٰ کی نماز کے کھانا ہے بات نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جو کہا سنا ہے اس پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔